کہیں گلاب دے کر کے آئی لو یو کا اقرار نہ کر دے۔ آج یہی تو پورے انڈیا کے اندر ہو رہا ہے۔ جاؤ دلی، بمبئی، کلکتہ اور بڑے بڑے شہروں کے اندر دیکھو، اسی بنگال کی دھرتی میں دارجلنگ چلے جاؤ، ان تمام ایریوں کے اندر جاؤ، مسلم لڑکیوں کو کالجوں کے اندر، اسکولوں کے اندر میرے بھائیوں 14 تاریخ کو آپ دیکھیں گے اولاد کو تربیت نہ دینے کی وجہ سے یہ اولاد اتنی بگڑ گئی کہ آپ کا بیٹا کسی غیر لڑکی کے ساتھ مل رہا ہے، اس سے گلے ملا رہا ہے، اس سے ہاتھ ملا رہا ہے، اس کے ساتھ تنہائی میں مل رہا ہے، اس کو پیار کے وڑ کے جملے بتا رہا ہے، محبت کے کلمے اس کے سامنے پڑھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اولاد کی تربیت نہ دینے کا نتیجہ ہے تم نے اگر اپنی بیٹیوں کی تربیت نہ کی تو تمہاری بھی بیٹیاں میرے بھائیوں یہی کام کرے گی۔ یہ بیٹیاں روزانہ ویلنٹائن ڈے منا رہی ہے، غیروں کے ساتھ باتیں کر رہی ہے، غیروں کے ساتھ جا کر کے ملاقاتیں کر رہی ہے۔ 14 تاریخ کو جیسے غیر مسلم اپنے لڑکوں کے ساتھ، لڑکا اور لڑکیاں جا کر کے آپس میں ملتے ہیں، ایسے بھی اگر تم نے تربیت نہ کی تو آپ کی بھی بچی پارکوں میں جا کر کے، ہوٹلوں میں جا کر کے اپنی عزت گنوا دے گی، لیکن تمہیں ذرہ برابر اس کا احساس تک نہ ہوگا، کیونکہ تم نے اولاد کی، تم نے تربیت ہی نہیں کی۔ تو میرے بھائیوں، یہ اولاد کا ایک فتنہ، یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ ماں باپ ہیں آپ تو ماں باپ بنیے آپ۔ محمد رسول اللہ نے باپ بننے کا آپ نے حق ادا کیا، اور آپ نے باقاعدہ اپنی بیٹی فاطمہ کو تربیت دی۔ اے میری بیٹی اعملی، اے میری بیٹی نیک عمل کر لے، اے میری بیٹی اچھے اعمال کر لے، اے میری بیٹی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر لے۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی قیامت کے دن میدان محشر میں ذرہ برابر کام آنے والا نہیں ہوں۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ اپنی بیٹی کی تربیت کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اپنی بیٹیوں کو سمجھایا، اے میری بیٹی گھر سے باہر تم اتنا زیادہ جو سج دھج کے نکل رہی ہو، جو تم جس طریقے سے میک اپ کر کے نکلا کرتی ہو، جس طریقے سے تم اپنے کپڑوں کے اندر پرفیوم لگا کر کے نکلتی ہو، اے میری بیٹیوں کیا تمہیں معلوم نہیں ہے یہ مسلمان کی بیٹیاں یہ کام نہیں کر سکتی ہے؟ کیوں تم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت نہیں کی؟ آج مسلمان اگر بدنام ہے تو میرے بھائیوں ہماری تربیت نہ دینے کی کا نتیجہ ہے۔ مدرسے تو ہم نے کھول لیے، مدرسے تو ہم نے بنا لیے، مدرسوں کے اندر آج بچیوں کو پڑھایا نہیں جا رہا ہے، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے۔ آج مسلم سماج کے اندر لڑکیاں مدرسوں میں پڑھنے والیاں بہت کم ملیں گی، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں کے اندر زیادہ دکھائی دیں گی۔ اور یہاں جائیے اب بنگال کے اندر پڑھنا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کالج میں مت پڑھو، یونیورسٹی میں مت پڑھو میرے بھائیوں، لیکن ایسی جگہ میں پڑھائی مت کرو جہاں پہ تمہارا ایمان، تمہاری عزت ختم ہو جائے۔ ایسی جگہ میں مت پڑھاؤ اپنی بیٹیوں کو۔ ایک جگہ گیا تھا میں بنگال میں، بتاؤں گا نہیں کون سی جگہ، بنگال گیا تھا، بولنے لگا مولوی صاحب ہم نے اپنی بیٹی کو پڑھنے کے لیے کلکتہ بھیجا۔ بیٹی کو کہاں بھیجا؟ کلکتہ۔ پڑھتے پڑھتے اس لڑکی کو پیار ہو گیا، لو، محبت، کس سے؟ غیر مسلم سے۔ پڑھنے گئی وہاں اور کیا کر بیٹھی؟ محبت کر بیٹھی، پیار عشق میں اتنا ڈوب گئی، باپ تو یہاں پیسہ بھیج رہا ہے محبت میں اور لڑکی جا کر کے عشق لڑا رہی ہے، اور آخرکار بولتی ہے اپنے ابو سے کہ پاپا میں اسی سے شادی کروں گی، ورنہ اگر نہیں کرایا تو میں گھر کبھی نہیں جاؤں گا۔ رو رہا تھا، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، باپ رو رہا تھا، مولوی صاحب ہم نے کیا قصور کیا ہے؟ ہم نے تو اپنے بیٹی کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن یہ کیا سے کیا ہو گیا، سماج کو میں کون سا منہ دکھاؤں گا؟ میرے بھائیوں، تو اس طریقے سے حالتیں ہو رہی ہے، کس کس سے شکوہ کریں، کس سے شکایت کریں؟ میرے بھائیوں
ہاں ہم نے خود اپنے پیروں کے اندر کلہاڑی ماری ہے، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں دی، اولاد کی تربیت نہیں دی، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر ذلیل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ذلیل تو دنیا میں ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جب ذلیل تمہیں ہونا پڑے گا، اے فلاں کے ابو ادھر آ، اے فلاں کی امی ادھر آ، ہم نے تمہیں اولاد سے نوازا تھا، تم نے اپنے بچوں اور بچوں کی تربیت نہ کی، اور تمہاری وجہ سے تمہارے بچوں نے شرک کر لیا، غلط کام کر لیا، زنا کر لیا، اب اس کے قصوروار تم ہو، اور اس کی وجہ سے تم جہنم کے اندر جا رہے ہو، سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا، اور فرشتے جب جہنم کے اندر ڈالنے لگیں گے اس وقت افسوس کرو گے، تو افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو دنیا کے اندر اللہ آزمائے گا اولاد کے ذریعے سے، تو اولاد کا بھی فتنہ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک فتنہ ہے آج کے دور میں، اولاد کے علاوہ ایک فتنہ آج کے دور میں موبائل کا فتنہ۔ موبائل سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہر کسی کے پاس موبائل ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، رکشہ چلاتا ہو، سب کسی کے پاس موبائل ہے، کوئی بڑی چیز ہے نہیں۔ 10-12 ہزار کا موبائل تو کوئی بھی، آج بچہ پڑھنے اسکول کے اندر جاتا ہے اس کے پاس بھی اینڈرائڈ موبائل ہے، سب کسی کے پاس موبائل ہے۔ اس موبائل کے فتنے نے آج لوگوں کو بے حیا بنا دیا ہے میرے بھائی۔ اس موبائل کے فتنے نے لوگوں کو اللہ سے دور کر دیا ہے، اس موبائل کے فتنے نے لوگوں کو رشتہ داروں سے توڑ دیا ہے، دور کو جوڑ دیا ہے، اور قریب والوں کو توڑ دیا ہے۔ ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں، لیکن موبائل میں لگا ہوا گیم کھیل رہا ہے، انسٹاگرام دیکھ رہا ہے، فیس بک میں لگا ہوا ہے، یوٹیوب میں لگا ہوا ہے، چیٹنگ کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، کالنگ کر رہا ہے، کیا سے کیا کر رہا ہے، گیم میں لگا ہوا ہے۔ میرے بھائی کیوں موبائل کے اس فتنے نے لوگوں کو اللہ سے دور کر دیا ہے، نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ کسی نے کہا تھا مولوی صاحب آپ کی تقریر تو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، بولتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ شیطان کو بند کر دیتا تاکہ انسان اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ ہم نے کہا یہ تو صحیح ہے، حدیث کے الفاظ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ شیطان کو بند کر دیتا ہے، اور جہنم کے بھی دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ تو حدیث ہے بھائی، یہ تو میں کیا کہوں گا۔ تو کہا مولوی صاحب یہ شیطان بند ہو یا نہ بند ہو، موبائل بند ہو جانا چاہیے، سب مومن ہو جائے گا۔ انٹرنیٹ بند کر دیا جائے گا، سب ایماندار ہو جائے گا۔ انٹرنیٹ ہی بند کر دیا جائے، مسجد میں بھی لگا ہوا ہے تو مسجد میں بھی انٹرنیٹ چلا کر کے دیکھ رہا ہے۔ کتنا لوگ مسجدیں کے اندر موبائل چلاتا ہے لگا ہوا پیچھے بیٹھ کر کے، بتائیے یہ کون سی نوٹنکی ہے میرے بھائیوں؟ سوچیے موبائل کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ موبائل کے چکروں میں پڑ کر کے لوگ عبادت کرنا بھول گیا، موبائل کے چکر میں پڑ کر کے رشتہ داریوں کو بھول گیا، موبائل کے چکر میں پڑ کر کے وقت کو برباد کر دیا۔ اس موبائل نے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ موبائل حرام ہے، موبائل حرام نہیں، لیکن موبائل بس کام سے کام رکھیے، اور موبائل کو آپ چلائیے، موبائل آپ کو نہ چلائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ موبائل کا فتنہ بھی یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنہ، اور لوگوں فتنے کے بہت زیادہ آنے سے پہلے تم نیکیوں میں جلدی کر لو۔ فتنہ اتنا زیادہ آ جائے گا، اتنے دنیا کے اندر فتنے پیدا ہو جائیں گے، اتنے فتنے پیدا ہو جائیں گے کہ تم نیک اعمال نہیں کر سکتے ہو۔ جب فتنہ اتنا آئے گا تو وقت ایسا آ جائے گا کہ رات میں لوگ مسلمان ہوگا مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا، صبح کو مسلمان ہوگا مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ یعنی دنیا کے اندر اتنے فتنے وارد ہو جائیں گے، ان فتنے میں نہ چاہتے ہوئے بھی پڑ جائے گا، مجبور ہو کر کے اس کو پڑھنا پڑ جائے گا۔ اس وجہ سے نیکیوں کے اندر جلدی کر لو۔ نہ چاہتے بھی فتنے کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، آج دیکھ رہے ہیں نا۔ گھر کے اندر رہیے، اس دن مت نکلیے۔ آج دیکھیں جلسوں کے اندر ماشاءاللہ بڑا منظم طریقے سے، ہمارے حنظلہ صاحب نے کہا تھا بڑا منظم طریقے سے ہم جلسہ کریں گے، بہت اچھا لگا۔ میلہ ٹھیلا نہیں ہے، بہت مجھے اچھا لگا۔
ورنہ ہر جلسے کے اندر میلہ لگا دیا گیا. ادھر مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں, قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں, جہنم کے اوپر جنت کے اوپر, اور لڑکا لڑکی لگا ہوا ادھر جلیبی خریدنے میں, کھانے میں, مستی کرنے میں. یہ فتنہ نہیں ہے میرے بھائی. جو آپ یہاں اپنے جلسوں کے یہاں صرف مولوی صاحب اس کو بائیکاٹ نہ کریں. سننے میں آیا مولوی صاحب لوگ اپنی اپنی جگہ دے رہے ہیں, یہاں دکان لگا لو, یہاں دکان لگا لو, یعنی اس جلسہ کو برباد کر دو. میرے بھائی جو جلسے جو ہوتے ہیں, کانفرنس اور یہ ساری چیزیں جو ہوا کرتی ہے, اس کے اندر قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہے. آپ قرآن و حدیث سننے کے لیے آتے ہیں, نہ کہ آپ بازار اور میلے کے چکر میں آ رہے ہیں. آپ جلسہ سننے کے لیے آئیے, قرآن و حدیث سنیے, اسی نیت کے ساتھ آپ آئیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. اور کہیں نیت اگر میلے اور ٹھیلے کی ہو تو اللہ کی قسم آپ کو ثواب نہیں, آپ کو گناہ ملے گا. اس وجہ سے جلسہ کہیں بھی ہو, آپ ان تمام میلوں کا, بازار کا اور لڑکا اور لڑکیوں کا جو خلط ملط کا جو ماحول ہے, اس کو بائیکاٹ کریے. اور آپ کو کرنا پڑے گا, کیونکہ پاکوڑ کے لوگوں یہ تاریخ اہل حدیث ہے. میرے بھائیو یہاں پہ ہم اور آپ اہل حدیث ہے. اہل حدیث قرآن و حدیث کے اوپر چلتا ہے. آپ اللہ کے لیے تقریریں سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں, آپ میلہ ٹھیلا کے چکر میں مت پڑیے, دنیا کے ان فتنوں کے اندر مبتلا مت ہوئیے. تو موبائل نے لوگوں کو بہت برباد کر دیا. موبائل کا فتنہ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے اشارہ کیا اور آپ نے بتایا, سنو اے لوگوں, ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء. اے لوگوں سنو, میں نے اپنے بعد تمہارے لیے عورت سے بڑھ کر کے کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. یعنی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, میں نے اپنے بعد تمہارے درمیان جو فتنہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, میرے بعد جو ایک فتنہ آئے گا وہ لڑکیوں کا فتنہ ہوگا, عورت کا فتنہ ہوگا, مہیلا کا فتنہ ہوگا, گرلز کا فتنہ ہوگا. اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا, اس فتنے کے اندر پڑھ کر کے کوئی بھی اپنا ایمان گنوا دے گا, کوئی بھی اپنا ایمان بیچ دے گا. آج لڑکیوں کے چکر میں آج باپ شادی شدہ ہو کر کے دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھاگ جاتا ہے, اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے, اپنے بچوں اور اپنے پریوار کو چھوڑ کر کے کسی اور لڑکی کے چکر میں چلا جاتا ہے. عورت کا فتنہ یہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے. اس فتنے کو اللہ کے نبی نے فرمایا, مردوں کے لیے عورت سے بڑھ کر کے کوئی فتنہ